ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کلیباف نے کہا ہے کہ ایران اب امریکی چالوں کو بخوبی سمجھ چکا ہے اور امریکہ جنگ بندی کے دعوے کر کے خطے میں مزید فوجی ساز و سامان منتقل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانیوں کی ذہانت بھی ان کے آئی کیو لیول جتنی محدود ہے، حالانکہ ایرانی عوام اب امریکی حکمت عملی اور کھیل کو مکمل طور پر سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں۔ باقر کلیباف کا کہنا تھا کہ صرف زبانی دعووں پر یقین نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان کی سچائی کا فیصلہ عملی اقدامات سے ہی ہوگا۔ یمن کے ایران نواز حوثی گروپ نے سعودی عرب کے خلاف فوری سمندری محاصرے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام سنا ایئرپورٹ پر مبینہ سعودی حملے اور ناکہ بندی کے جواب میں کیا گیا ہے۔ حوثی ترجمان یحییٰ سری نے خبردار کیا ہے کہ اگر سعودی کارروائیاں جاری رہیں تو مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ اگرچہ کسی مخصوص آبی گزرگاہ کا نام نہیں لیا گیا، تاہم ماہرین کے مطابق محاصرہ باب المندب میں نافذ ہو سکتا ہے، جس سے بحیرہ احمر کی جہاز رانی، تیل کی عالمی سپلائی اور خطے کی کشیدگی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بانی پارٹی کی بہن نورین نیازی کی متنازع بیان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ نورین نیازی کے بیان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان برقرار رکھتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اور علی ظفر ججز تعیناتی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ دوسری جانب متنازع بیان پر طلبی کے باوجود نورین نیازی این سی سی آئی اے میں پیش نہ ہوئی، تاہم ان کے وکیل نے ان کی جانب سے جواب جمع کرا دیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے لیے 20 سے 25 جولائی تک فلیش فلڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ادارے کے مطابق گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے اور شدید بارشوں کے باعث ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی، گلیشیائی جھیلیں پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ این ڈی ایم اے نے مقامی آبادی اور سیاحوں کو گلیشیائی علاقوں اور ندی نالوں کے قریب غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے متعلقہ انتظامیہ کو مسلسل نگرانی کی تاکید کی ہے۔ اسپین کے شاہی خاندان نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں تاریخی کامیابی کا جشن گراؤنڈ میں اپنی فٹ بال ٹیم کے ساتھ مل کر روایتی جوش و خروش سے منایا۔ اسپین کے شاہ فلپ اور ملکہ لیٹیزینیا اپنی دونوں بیٹیوں شہزادی لیونور اور انفینٹا صوفیہ کے ساتھ نیو یارک نیو جرسی اسٹیڈیم میں فائنل میچ دیکھنے پہنچے تھے، جہاں انہوں نے جیت کے بعد ٹیم سے ملاقات کی اور فخر سے عالمی ٹرافی تھام کر تصاویر بنوائیں۔ اس موقع پر شاہی خاندان کے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جاری کردہ ایک جذباتی بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ٹرافی ٹیم کی محنت، قربانی، استقامت اور مثالی لگن کا اصطلاح ہے۔ پیغام میں مزید کہا گیا کہ ٹیم نے ایک عظیم یونٹ کی طرح ہر چیلنج کا مقابلہ کر کے اسپین کا نام روشن کیا ہے، جس پر کھلاڑی، کوچنگ سٹاف اور تمام شائقین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان فعال سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے اور پاکستان اور کینیڈا دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی وسیع صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند سے ملاقات کے دوران اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں اور کینیڈا میں مقیم پاکستانی برادری ان تعلقات کا ایک قیمتی حصہ ہے۔ اس موقع پر کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے بھی تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کو مشترکہ طور پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان زراعت، صنعت اور دیگر اہم شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ اور ملک بھر کے صرافہ مارکیٹوں میں آج سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی طرح سونے کی قیمت میں 300 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 4,24,536 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت بھی 258 روپے بڑھ کر 3,63,971 روپے پر پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب عالمی بازار میں بھی سونے کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، جہاں فی اون سونا $3 کے اضافے کے ساتھ $4,021 کا ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فٹ بال ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم اسپین کو شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے خصوصی بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اسپانوی ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں غیر معمولی مہارت، اتحاد، نظم و ضبط اور بہترین ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی عوام کو ٹورنامنٹ کے مثالی انتظامات اور کامیاب میزبانی پر مبارکباد دی، جبکہ مشترکہ میزبان ممالک میکسیکو اور کینیڈا کی حکومتوں اور عوام کو بھی شاندار
میزبانی پر خراج تحسین پیش کیا۔ شہباز شریف نے فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو اور ان کی ٹیم کو سراہتے ہوئے کہا کہ فٹ بال ورلڈ کپ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ کھیل ایک عالمگیر زبان ہے جو سرحدوں سے بالاتر ہو کر انسانیت کو جوڑتی ہے۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی سابق ڈائریکٹر تلسی گبارڈ کے بڑے بھائی بتارتی گبارڈ پر بچوں کو لالچ دینے کے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ امریکی پولیس کے مطابق 55 سالہ ملزم نے مبینہ طور پر 9 سالہ بچے سمیت کئی بچوں کو چوئنگم اور پیسوں کا لالچ دے کر اپنے وائکی کے ہوٹل کے کمرے میں بلانے کی کوشش کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے بچوں کے نام پوچھ کر ایک کتاب میں لکھے اور انہیں ساتھ چلنے کی پیشکش کی، تاہم کوئی بچہ ان کے ساتھ نہیں گیا اور ایک خاتون کی اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کے مطابق ملزم کے اہل خانہ نے انکشاف کیا ہے کہ بتارتی گبارڈ بدستور نفسیاتی علاج کروا رہے ہیں، جبکہ ان کے والد نے الزامات پر بات کرنے سے انکار کرتے ہوئے بیٹے کا طبی علاج جاری رکھنے کی تصدیق کی ہے۔ اور شیخو پورہ میں اسٹیج اداکارہ پر تشدد کے معاملے پر ایڈیشنل سیشن جج نے ملزم زین کی عبوری ضمانت کی درخواست 15 اگست تک منظور کر لی ہے۔ دوسری جانب متاثرہ اداکارہ شمع ناز نے اپنے بیان میں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے ان کی دی گئی درخواست کے مطابق مقدمہ درج نہیں کیا۔ ادھر پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ مرکزی ملزم زین راجہ کو لڑائی جھگڑے کے ایک پرانے مقدمے میں گرفتار کیا گیا، جبکہ واقعے کے بعد شیخو پورہ کے تمام تھیٹرز میں کام کرنے والے اداروں کی سیکیورٹی کو مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی حالیہ کشیدگی اور ابنائے ہرمز کے ذریعے توانائی کی ترسیل میں شدید خلل کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایشیائی ٹریڈنگ کے آغاز پر ہی 3% سے زائد کا بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس تیزی کے نتیجے میں برنٹ خام تیل کی قیمت $2.75 کے اضافے کے ساتھ $90.85 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جبکہ WTI کی قیمت بھی $2.56 بڑھ کر $85.05 فی بیرل ہو گئی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں تیل اور مائع قدرتی گیس کی تقریباً 20% ترسیل اسی راستے سے ہوتی ہے، جس کے باعث موجودہ سپلائی کے خدشات، بحری انشورنس کے اخراجات اور مارکیٹ کے غیر یقینی صورتحال میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔